ایسٹرن بارڈر کے اس پار تاریکی ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ناکامی ہے اور رسوائی ہے۔ 10 مئی 2025 کے بعد کا پاکستان ہے۔ ایک طرف پاکستان 10 مئی 2025 کے بعد کا پاکستان ہے جس میں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، بیانیے کی سطح پر اور عسکری سطح پر پاکستان کا عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر سبز پاسپورٹ کی بھی عزت ہے اور سبز ہلالی پرچم کی بھی عزت ہے، اور دنیا میں لوگ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اینڈ ان کانٹراسٹ the contrast is very clear with regard to our eastern neighbor. ایسٹرن بارڈر کے اس پار تاریکی ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ناکامی ہے اور رسوائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہوتے تھے کہ اتنی لابنگ کر لی دنیا کے اندر، اتنی ریلیونس حاصل کرنے جا رہے ہیں، کبھی شائننگ کا ٹائٹل لگ رہا ہے، کبھی کوئی ٹائٹل لگ رہا ہے۔ ہمارے J-10C نے اور فتح میزائل نے شائننگ کو راکھ میں بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان شائننگ ہے اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر خاموشی اور تاریکی ہے مکمل طور پر۔ یہ جو مارکہ حق ہے، یہ مارکہ ملٹیپل فرنٹس پہ لڑا گیا، جہاں پہ سفارتی سطح پر on the diplomatic front it was fought hard, fought well، اور جب پی ایم اے کاکول میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے دنیا کو یہ کہا کہ پہلگام کا واقعہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے، تو جواب کوئی نہیں آیا، اور جواب آنا بھی نہیں تھا، بیکاز ایک ایسا واقعہ ایک بھونڈے طریقے سے کیا گیا، ایک فالس فلیگ آپریشن، جس کے واقعے کے ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی جائے، اور اتنی انوملیز اور کانٹرڈکشنز ہوں کہ وہ واقعہ ایک مذاق بن کر رہ جائے، اور پاکستان پھر بھی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اس پر تشویش کا بھی اظہار کرے، افسوس کا بھی اظہار کرے، اور پہلگام کے وکٹمز کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرے۔ آپ مجھے بتائیے، پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، وی آر اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسٹرن سائڈ سے پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت تو دور کی بات ہے، اس پر تشویش کا بھی اظہار کبھی کیا گیا؟ تو یہ ڈفرنس ہے۔ ایک اسٹیٹ ہے پاکستان کی جو دہشت گردوں کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور قربانیاں دے رہی ہے، اور ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے۔ فوج کے افسران، فوج کے جوان، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سویلینز، بچے۔ اے پی ایف کا واقعہ دنیا میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ بلوچستان کا دنیا میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو ہمارا ہر طبقہ قربانی دے رہا ہے، and that's what unites us because we are together in this war against terrorism۔ اور دوسری طرف ایک ملک ہے جس کا کبھی ہم کلبھوشن پکڑ لیتے ہیں تو کبھی ابھینندن پکڑ لیتے ہیں، جس کا ایک شخص پائے کے طور پہ آتا ہے۔ آپ فلموں میں جتنا مرضی اپنے آپ کو گلوریفائی کریں، ریالٹی از دیٹ یور کلبھوشن واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ اینڈ ہی از ان ڈیٹینشن ان پاکستانی کسٹڈی۔ باقی آپ جو مرضی کریں، گانے بنائیں، اس پر بیانیاں بنائیں، go ahead, but the reality is that Kulbhushan is in Pakistani custody, caught red-handed۔ اور دوسری طرف ہمارے اندر اتنی گریس بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کا پائلٹ کا ہم جہاز گراتے ہیں اپنی ٹیریٹری میں، اس کو عزت کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں، اور کوئی اور ہوتا تو واپس جا کے ایوارڈ نہ لیتا۔ مطلب یہ ایک عجیب قوم ہے۔ آپ کا جہاز گرا ہے، آپ کیپچر ہوئے ہیں، ہم نے چائے بھی پلائی،
ہم نے واپس بھی کیا, آپ نے جا کے واپس ایوارڈ بھی لے لیا. بہرحال ہر قوم کی اپنی سائیکی ہوتی ہے, کچھ قوموں میں آنر ہوتا ہے, ڈگنیٹی ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی. تو یہ some nations are devoid of honor and dignity. تو یہ فرق ہے کہ آپ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم ٹیررزم کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ ٹیررزم صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ اگر کینیڈا کی بات کریں تو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل دیکھیں, آپ سکھوں کی پرسیکیوشن دیکھیں کہ جو صرف ایسٹرن پنجاب کے اندر نہیں ہے, وہ ایسٹرن پنجاب سے نکل کے کینیڈا, یو کے اور یو ایس کے اندر پھیل چکی ہے. This is the kind of persecution and transnational regression which is going on at the behest of the extremist